مسلمانوں کی، اس مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی حالات کو دیکھنے کے لیے گویا دورہ کر رہے تھے۔ اب نہ آقا نہ غلام، دونوں کے لباس میں کوئی فرق خاص نہیں تھا، دونوں کے انداز میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ اب جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر نکلے، سراؤنڈنگ میں نکلے، تو دونوں اچانک رک گئے۔ دونوں کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک خیمہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ آقا نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر کہا اسلم، خادم کا نام اسلم تھا، اس سخت سردی کی رات میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسلم نے لا علمی کا اظہار کیا تو آقا نے کہا کہ کوئی قافلہ لگتا ہے جو سرد رات میں یہاں خیمے میں آ کر ٹھہر گیا ہے، چاؤ چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ جب یہ دونوں آقا اور غلام اس خیمے کے پاس پہنچے تو وہ خیمہ نہیں تھا بلکہ ٹوٹا پھوٹا سا کچا سا گھر تھا، اس میں کوئی قافلہ نہیں تھا بلکہ خاتون اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی، بچے مسلسل رو رہے تھے، غالباً انہیں بہت بھوک لگی تھی۔ آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون کی طرف جا کر سلام کیا تو دونوں کی طرف خاتون نے توجہ بھی نہ دی مگر سلام کا جواب دیا۔ آقا نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو خاتون نے کہا کہ اگر کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ غالباً وہ بہت دکھی تھی اس لیے بے رخی سے جواب دے رہی تھی۔ آقا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اس نے خاتون سے استفسار کیا کہ بی بی تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور یہ اس لیے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا ہنڈیا میں کیا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے یہ ہنڈیا لگائی ہوئی ہے تاکہ بچے انتظار کرتے کرتے روتے روتے سو جائیں، کچھ کھلانے کو ہے نہیں میرے پاس۔ تو اب آقا نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا پکا کر کھلاؤں انہیں؟ لیکن ہمارے امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں کہ ہم اس کے محکوم ہیں، اس کی رعایا ہیں، ہمارا یہ حال ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر جائے گا لیکن بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے گا اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے جب یہ سنا تو وہ تڑپ اٹھا، بے قرار ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہا اے بی بی اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم تم کس حال میں ہو؟ خاتون کہتی ہے کہ وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال وہ آقا دکھی دل کے ساتھ دروازے سے باہر آیا، اپنے خادم اسلم سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ جلدی جلدی چلو۔ دونوں واپس مدینہ منورہ آئے۔ آقا بڑی گہری سوچ میں تھا۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، دونوں ایک غلے کے گودام کے قریب گئے، خادم نے دروازہ کھولا، آقا نے ایک بوری میں آٹا، کچھ کھجوریں، چاول، اناج ڈالا، کچھ رقم بھی ڈالی، اور اسلم اپنے خادم سے کہتا ہے کہ میری پیٹھ پر یہ بوری لاد دے۔ خادم کہتا ہے حضور میں خادم، آپ آقا، اگر کوئی بوری لے کر بھی جانی ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ آقا کہتا ہے کہ نہیں، آج دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس کی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا پائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ خادم اپنے آقا کا جب یہ جواب سنتا ہے جو فکر آخرت سے بھرا ہوا جواب ہے، خاموش ہو گیا۔ حکم کی تعمیل کی، آقا کی کاندھے پر بوری لاد دی۔ مدینہ منورہ کی اس سرد رات میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ غلام ہوتے ہوئے آقا اپنے کاندھے پر بوری اٹھائے اس بڑھیا کے، اس خاتون کے گھر کی طرف جا رہا ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا ہنڈیا میں پانی میں اپنی چمچ چلا رہی ہے۔ یہ آقا وہاں پہنچتا ہے، اس کے بعد اس آقا نے اس غلے کی بوری سے آٹا نکالا، اس پر نمک ڈالا اور حریرہ یعنی آٹے سے بنانے والا کھانا بنایا۔ آقا ہنڈیا کے نیچے آگ پھونکنے لگا، یہاں تک کہ دھواں اس کی داڑھی کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ وہ پھونک بھی مارتا جا رہا، آگ بھی جلاتا رہا، ہنڈیا میں کھانا بھی پکاتا رہا۔ بالآخر کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آقا نے چولہے کو ہنڈیا سے نیچے اتارا اور کوئی بڑا اور کھلا برتن منگوایا تاکہ کھانا اس میں ٹھنڈا ہو جائے۔ برتن میں وہ کھانا نکالتا ہے،
اب اس آقا نے تمام بچوں کو جو رو رہے تھے قریب بلایا، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر ان بچوں کو کھلایا۔ بچوں کا جب پیٹ بھر گیا تو اب بچوں کی دل جوئی کے لیے وہ آقا جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے۔ بچے اور خوش ہو گئے اور کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ بالآخر آقا نے اس دکھیاری خاتون کے پاس بچے جب سو گئے تو اب آقا بھی اس طرح زمین پر بیٹھ کر سانس لینے لگا جیسے اب اس کے دل سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی، کہتی تم بڑے شفیق ہو، بڑے رحم دل ہو، تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے، تمہارے جیسا شخص ہمارا آقا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے امیر المومنین کو تو پتہ ہی نہیں۔ وہ آقا کہتا ہے اے خاتون میں امیر المومنین بننے کے قابل تو نہیں ہوں، ہاں لیکن آپ جب امیر المومنین کے دربار میں آئیں گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھ پائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آقا اپنے غلام اسلم کے ساتھ چلتا ہے اور کہتا ہے اسلم آج دل سے بوجھ اتر گیا، بڑا غم تھا کہ ایک ایسی غریب عورت جس کے بچے بھوکے آج سو جاتے، آج اللہ نے مجھ سے یہ خدمت لے لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس نے اپنے خادم سے کیا کہا، اے اسلم بھوک نے ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا، بھوک ہی انہیں مسلسل رلا رہی تھی، جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری، رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل نہ کر لوں، جب تک چین سے نہ بیٹھوں گا نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس کے بعد آقا اور غلام اپنے گھر کی طرف مدینہ منورہ کی گلیوں میں واپس جاتے ہیں۔ سرد رات میں مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا آقا کون تھا؟ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری لاد کر لے جانے والا آقا کون تھا؟ ایک غریب بڑھیا کے لیے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر کھانا پکانے والا آقا کون تھا؟ ان بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیل کر ان غریب بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا آقا کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے آقا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تربت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ ذمہ داری کا احساس ہو تو ایسا، اپنی رعایا کی فکر ہو تو ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر ہو تو ایسی۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم میں سے کوئی ایسا تو شاید نہیں بیٹھا ہوگا جو کسی ملک کا حکمران ہوگا، لیکن ہم میں سے کئی ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے کاندھوں پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کسی کے کاندھے پر مسجد کی ذمہ داری ہے، کسی کے کاندھے پر خاندان کی ذمہ داری ہے، کسی کے کاندھے پر فیملی کی ذمہ داری ہے، کسی کے کاندھے پر اپنی دکان پر کام کرنے والے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے ذمے بہت سارے دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری، ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرے کسی ماتحت کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے کسی ماتحت کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنی۔ یہ قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ مقام ایسا کہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں میرے آقا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ مقام، یہ اسٹیٹس، لیکن عاجزی کیسی ہے کہ اپنے ہاتھ سے غلہ لے کے جا رہے ہیں، اپنے کاندھے پر اٹھا کر جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ درس دیتا ہے ہمیں، ان کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں درس دیتا ہے۔ کیا ہم نے کسی غریب کی اس طرح مدد کی؟ پیسے دے دینا سب کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم غریب کی مدد کر کے اسے ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، صدقہ دے کر احسان جتانا یہ ذلیل کرنا ہے، یہ صدقہ بھی ضائع کر دیتا ہے، دل بھی توڑ دیتا ہے۔ بعض لوگ جب غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر جتاتے ہیں، یاد ہے نا، تمہارے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی، بھولے تو نہیں جو قرضہ میں نے تمہیں دیا تھا، پچھلے سال میں عمرے پہ تمہیں بھیجا تھا، سب کے سامنے اس کو جتا رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا دل کس طرح ٹوٹتا ہے اس غریب سے پوچھو، چار آدمیوں کے سامنے جس طرح اسے ذلیل کیا جاتا ہے، یہ اس غریب سے پوچھو کہ تم نے صدقہ دے کر اس کو کیا خرید لیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔